الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس بات پر ہمارا پختہ یقین ہے کہ انسان کو انسان بنانے والی تعلیم وہ صرف اور صرف ہماری دینی تعلیم ہے۔ قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم یہ انسان کو انسان بناتی ہے۔ باقی دنیاوی علوم دنیا میں کام آتے ہیں، اور ایک پڑھے لکھے آدمی نے جب تقابل کیا، اللہ نے اس کو دونوں تعلیمیں عطا کی، تو اس نے یہ عجیب بات کی، میں نے اس کا موازنہ سنا تو حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جتنی بھی دنیاوی تعلیم ہے یہ صرف اور صرف مہذب ہونے کا ایک لباس اوڑھا دیتی ہے، ظاہر اچھا کر دیتی ہے، لیکن دلوں کی صفائی اور اعلیٰ اخلاق صرف اور صرف اس تعلیم سے پیدا ہوتے ہیں جو تعلیم ہمیں نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ ایک آدمی ظاہراً مہذب ہے، اندر حسد کی بیماری ہے، اندر کبر کی بیماری ہے، اندر نخوت کی بیماری ہے، اور خصوصاً جو صورت میں نے آج پڑھی ہے اس میں دو چیزیں اللہ نے ذکر کر کے کہ یہ دو باتیں، یہ دو صفات جس بندے کے اندر ہیں وہ بندہ ہلاک اور تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جس بندے میں یہ دو باتیں ہیں اس کے لیے خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے۔ اور وادٍ فی جہنم، جہنم کی ایک وادی ہے، اس میں اس کو ڈالا جائے گا جس بندے میں یہ دو خرابیاں موجود ہیں۔ اب آپ جب سنیں گے کہ دو خرابیاں، یہ دو گندی صفات، یہ کون سا بندہ بچا ہوا ہوگا؟ یہ کون سا انسان محفوظ ہوگا؟ ان باتوں کی طرف ہمیں قرآن متوجہ کرے گا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اصلاح کرے گی۔ انسان کو انسان بنانا یہ صرف اور صرف دینی تعلیم کا کرشمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت کب نازل ہوئی؟ آخری پارے کی سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الہمزہ۔ اس سورت کی کل 9 آیات ہیں، اور یہ سورت مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالی نے یہ سورت اس وقت نازل کی جب اخنس بن شریق ایک کافر
منافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسے پشت غیبت بھی کرتا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پر آپ کو طعن و تشنیع بھی کرتا تھا. وہ ایسا خبیث قسم کا کافر تھا. حضور علیہ السلام کی غیبت، پسے پشت عیب نکالنا. اچھا، میری عقل میں یہ بات آج تک نہیں آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کوئی عیب تھا ہی نہیں، پتہ نہیں وہ کون سا عیب بیان کرتا تھا، کیسے بنا لیتا تھا وہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اور ہر پیغمبر کو عیب سے پاک بنایا ہے. کوئی عیب اصل ہوتی ہے بدبختی، وہ جب چھا جائے پھر بندہ منہ سے جو مرضی آئے کہے. پسے پشت عیب نکالتا، منہ پر حضور علیہ السلام کو تانے دیتا اور مال جمع کرنے میں بڑا حریص، اور پھر جو مال جمع ہو چکا ہوتا تو اس مال کو بار بار گنتا اور گن کے رکھتا، اور اس کو اس میں خوشی ہوتی کہ میرا مال اتنا ہے، حالانکہ وہ پرسوں گنا تھا، آج دوبارہ گن رہا ہے. اللہ جل جلالہ نے یہ صورت نازل کی ہے اس کی مذمت میں، اس کی برائی میں. کیا ارشاد فرمایا؟ ویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، اور ویل جہنم کی ایک وادی بھی ہے. یہ خرابی اور تباہی کس کے لیے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر ہمزہ کے لیے، ہر لمزہ کے لیے. ہمزہ پسے پشت عیب نکالنے والا، غیبت کرنے والا، اس کے لیے تباہی ہے. لمزہ منہ پر تانے دینے والا. یہ دو خرابیاں جس بندے میں ہیں، اللہ نے فرمایا یہ بندہ کامیاب نہیں ہے. جو پسے پشت عیب نکالے اور منہ پر تانے دے، یہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. مجھے یہ بتائیں، یہ کون سا بندہ ہے جو آج کسی کو معاف کرتا ہو؟ غیبت کرنے میں ہم مسلمان کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے، اور طعن و تشنیع، منہ کے اوپر تانا دینا کسی کو، اس میں بھی ہم کوئی کمی نہیں کر رہے. حالانکہ یہ کام کافروں کا تھا جو مسلمانوں میں آج آ گیا ہے، اور وہ مسلمان اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے. حالانکہ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا عیب ڈھونڈ کر تلاش کر کے لوگوں کو بتائیں. عقل مندی یہ ہے عیب معلوم بھی ہو جائے تب بھی آپ اس پر پردہ ڈال دیں. آگے فرمایا الذی جمع مالا وعدد. ایک صفت اس کی کیا ہے؟ پسے پشت عیب نکالتا ہے، دوسری منہ پر تانے دیتا ہے، اور تیسری صفت اس کی گندی صفت الذی جمع مالا، حرص سے دنیا کی وجہ سے وہ مال کو اکٹھا کرتا ہے، اور مال کو اکٹھا کرنے کے بعد وعددہ، اس کو بار بار گنتا ہے، بار بار شمار کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے یہ جو بندہ کسی کے عیب نکالے، منہ پر تانے دے، اس کا منشا تکبر ہوتا ہے. یہ بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اس لیے دوسروں کے عیب نکال رہا ہے. دوسروں کے عیب کون بیان کرے گا؟ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، وہ دوسروں کے عیب نکالے گا. میں بڑا، میں بری، میں پاک، میں صاف، اور دوسرے خراب. ساری کائنات اس کے سامنے گندی ہے. اور فرمایا اس کا منشا تانے اور عیب جوئی کا منشا تکبر ہے. اور تکبر کا منشا کیا ہے؟ فرمایا الذی جمع مالا، مال جمع اس نے اتنا کیا ہے کہ مال زیادہ ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا. مال زیادہ جمع کرنے کی وجہ سے تکبر ہوا. پھر مال اتنا محبوب ہے کہ وہ صبح اور شام اس کی گنتی کرتا ہے. وعددہ، بار بار کہ میرا اب اتنا مال ہو گیا اور اتنے جمع ہیں، کوئی ایک پیسہ کہیں زائد خرچ نہ ہو جائے اور یہاں سے نکل نہ جائے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ گمان کر رہا ہے اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، یہ ہمیشہ رہے گا. دوسری تفسیر، اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، اس کی عمر بھی لمبی کرے گا، یہ مال اس کو عزت بھی دلائے گا، یہ مال اس کو اونچا کرے گا.
فرمایا یہ اس کا گمان ہے کہ یہ مال مجھے کبھی فنا نہیں ہونے دے گا، میری عزت ہمیشہ مال کی وجہ سے برقرار رہے گی، اس کا یہ گمان ہے۔ یہ قرآن کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے برتاؤ سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مال اس سے کبھی جدا نہیں ہوگا، یہ کبھی اس سے ختم نہیں ہوگا مال۔ یحسب ان مالہ اخلدا، فرمایا کلا، یہ رب تعالیٰ فرما رہے کلا، اے انسان جو تیرا یہ گمان ہے نا کہ تیرا مال کبھی تجھ سے جدا نہیں ہوگا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، تیرا مال تجھ سے جدا اور تو اپنے مال سے جدا۔ اور کیا لکھا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے، فرمایا مال یہ تو قبر کے اندر تک نہیں جاتا، یہ حشر میں کہاں ہوگا؟ آدمی کو قبر میں اتارو گے تو مال اندر جائے گا؟ یہ آپ کی ساری ملیں یہیں رہ جائیں گی، آپ کی مارکیٹیں یہیں رہ جائیں گی، آپ کا بینک کا پیسہ یہیں رہ جائے گا، آپ کی آمدنی یہاں رہ جائے گی، اور آپ کی کوٹھی، کار، بنگلہ، یہ سب چیزیں یہاں رہ جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ایسا تو ہوگا نہیں جیسے تو سوچتا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اب آپ بتائیں یہ مال ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا؟ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا ہے، اس لیے اس مال کے بل بوتے تکبر پیدا ہو جائے اور پھر منہ کے اوپر تان و تشنیع کا دروازہ آپ کھول دیں اور پس پوش آپ کسی کی غیبت کرنے لگے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ کو دو صحابہ کی طرف دیکھنا چاہیے، حضرت عثمان کی طرف، عبد الرحمن بن عوف کی طرف رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے آج بھی مدینہ میں اوقاف موجود ہیں، جن کی آج بھی زمین کی آمدنی فقراء مدینہ پر اور مساکین مدینہ پر خرچ ہو رہی ہے، ان کی طرح کام کریں، پھر مال آپ کے لیے عزت کا ذریعہ ہے، ورنہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تبوک کے لیے چندہ چاہیے، حضرت عثمان نے 1000 اونٹ سامان کے لدے ہوئے دیے اور 1000 اشرفیاں لا کر دی، حضور گود میں لے کر ان کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ آج کے بعد عثمان جو کام کرے گا اس کو نقصان نہیں ہوگا، حضور نے فرمایا۔ یہودی پانی نہیں پینے دیتا کنویں سے، کنواں کھاری، باقی سارے کنویں کھاری، اس کا پانی میٹھا۔ حضور نے اعلان کیا، فرمایا کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف عام کر دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان نے وہ کنواں خریدا اور آ کر وقف کر دیا اور اعلان کر دیا میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا عثمان تیرے لیے جنت ہے۔ یہ مال یہ ہوتا ہے، یہ کیا مال ہے کہ صبح بھی آپ گن رہے ہیں، شام کو بھی گن رہے ہیں، ایک پائی کہیں نہ جائے، اور آپ یہ گمان کر رہے ہیں کہ میری عزت کا دار و مدار یہ مال ہے، اس کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر حضرت عمر کی طرف دیکھیں، نیا جوڑا لا کر دیا، آگے جی عیسائی بیٹھے ہیں، بیت المقدس بالکل قریب آ گیا، عیسائی کیا کیا کہیں گے کہ کرتے پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا خلیفہ کیسا ہے، نیا لباس بھی نہیں ہے، یہ لباس پہن لیں۔ آپ نے فرمایا لباس ایک طرف کر دو، فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے عطا فرمائی۔ مال کیا ہے؟ کلا، کلا کا مطلب سمجھ لو، یہ ہرگز تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا۔ آج لڑتے ہو کیا، میرے بھائی نے 2 مرلے میرے دبا لیے ہیں، سارے محلے میں سارے علاقے میں پیٹ رہے ہو، ہائے میرے 2 مرلے گئے، ہائے میرا 1 مرلہ گیا، 2 انچ فلاں گیا، یہ گیا وہ گیا۔ کیا تمہیں رہنے کی جگہ نہیں ملی؟ حضور کا حجرہ نہیں دیکھا آپ نے؟ اما عائشہ کا گھر کتنا وسیع، کتنی بڑی کوٹھی ہے یہ، اور آپ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہائے میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا۔ کرنے دو، جو کچھ کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اللہ جانے اور وہ جانے، اس کو چھوڑ دو۔ آپ قتل و غارت، انہی چیزوں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کلا، یہ مال تیرے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، فرمایا مال تو نہیں رہے گا، مال کی وجہ سے ایمان ختم، تکبر، تان و تشنیع، غیبت،
ان گناہوں کی وجہ سے لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، حطمہ میں ڈالا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے. حطمہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی آگ کہ جس میں آپ کوئی چیز ڈالیں وہ توڑ پھوڑ کے اس کو رکھ دے، ایسی آگ کو کیا کہتے ہیں؟ حطمہ. یہ حطمہ میں ڈالا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ، یہ خبردار لوگوں کی آگ نہیں ہے کہ لوگ اس کو ماچس کی تیلی سے جلاتے ہیں، یہ وہ آگ نہیں ہے. اللہ فرماتے وہ آگ نہیں ہے، میں اس آگ کا ذکر ہی نہیں کر رہا. یہ آگ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اس آگ کو آپ برداشت کر لیں گے؟ یہ جو آگ ہے اس کو برداشت کر لیں گے؟ دہلی کا قصہ ہے، بارات جا رہی تھی، دلہن قضائے حاجت کے لیے جب قافلے سے جدا ہوئی، وہ اس کی ڈولی، اس کو لوگوں نے اٹھایا، وہ چلتے بنے کہ دلہن اندر ہے، دلہن تو اندر تھی نہیں، اس کو اب کوئی جگہ نہ ملی. رات کا وقت ہے، ایک مسجد ہے، ایک حجرہ ہے، وہاں ایک نوجوان امام ہے. اس نے دیکھا خوبصورت عورت، انسان ہے، کہا کہ مجھے پناہ دے دو، میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں، ہم مسافر ہیں، جا رہے تھے، قافلے سے بچھڑ گئے. کہا اچھا ادھر ایک کونے میں بیٹھ جاؤ. بٹھا لیا، کتاب پڑھ رہا ہے، دین کی کتاب. چراغ تھے اس وقت. تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلی وہ چراغ کے قریب لے جاتا ہے، آگ کے قریب، پھر پیچھے کھینچ لیتا ہے. بار بار ایسے کیا. صبح جب ڈھونڈتے اس کو لینے آئے تو اس کے ابا نے کہا یہ مولوی صاحب نے تجھے کچھ کہا تو نہیں؟ عزت محفوظ ہے؟ اس نے کہا اس نے کوئی مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور میری عزت محفوظ ہے. اس نے کہا کچھ دیکھا ہو اس کا عمل، کوئی ایسی ویسی حرکت ہو تو بتاؤ. بس ایک کام دیکھا، پتہ نہیں کیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد چراغ کی طرف، آگ کی طرف اپنی انگلی لے جاتا تھا اور کچھ انگلی اس کی جل بھی گئی ہے. آپ خود پوچھیں کہ اس نے کیا کیا. میں تو نہیں سمجھ پائی یہ کیا ماجرا ہے. اس سے پوچھا تو اس اللہ کے بندے نے یہ کہا کہ مجھے بار بار شیطان کہتا تھا اتنی حسین جمیل عورت اور کمرہ ایک ہے، تنہائی ہے، اور جتنی شہوت پوری کر سکتا ہے تو پوری کر لے. لیکن میں نے اپنے نفس کو کہا، میں نے اپنے دل کو کہا جہنم کی آگ تو دور کی بات ہے، پہلے تو اس آگ کو برداشت کر ذرا. بار بار یہ انگلی لے جاتا. جب وہ برداشت نہ کر سکتا میں دل کو کہتا 70 گنا یہ آگ کم ہے. جب تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. اتنا متقی پرہیزگار تھا وہ. اور اللہ سورہ ہمزہ میں کہہ رہا ہے منہ پر تانے دینے والے، بس پوشت غیبت کرنے والے اور چغل خوری کرنے والے، مال کے حریص اور مال کی محبت کرنے والے اور ایمان کو پس پشت ڈالنے والے، تجھے حطمہ میں ڈالا جائے گا. اور حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ. دنیا کی آگ کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ فرماتے یہ میری آگ ہے. وہ کیا آگ ہوگی جس کو اللہ کہتا ہے اللہ کی آگ؟ کتنی سخت ہوگی، 70 گنا اس آگ سے تیز ہوگی. اس کا رنگ سرخ ہے، اس کا رنگ سیاہ ہے، سیاہ رنگ والی آگ ہے جہنم کی. نار اللہ، اللہ کی آگ، الموقدہ، جو سلگائی گئی ہوگی، تیز کی گئی ہوگی، ایندھن اس میں ڈالا گیا ہوگا اور اس کو بھڑکایا گیا ہوگا. التی تطلع علی الافئدہ، دنیا کی آگ جسم کو جلاتی ہے، جلاتے ابھی دل تک نہیں پہنچتی کہ موت پہلے واقع ہو جاتی ہے. لیکن وہاں جہنم میں چونکہ موت نہیں ہے اس لیے وہ جسم کو جلاتے فرمایا تطلع علی الافئدہ، وہ جھانکے گی دلوں پر اور دلوں تک پہنچے گی، دل کو بھی جلا کے رکھ دے گی، روح کو بھی جلا کے رکھ دے گی. جب دل جلے گا پھر اللہ اس جسم کو دوبارہ تر و تازہ کرے گا، آگ دوبارہ جلائے گی اور دل دوبارہ جلے گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم ان کی کھالیں بدلتے رہیں گے تاکہ بار بار ہماری آگ کو جلانے کا موقع ملے. خطرناک بات. تانے نہ دیا کرو، کسی کی غیبت نہ کیا کرو. میں تو خود بہت پریشان ہوں آج کل کہ پتہ نہیں روح کس ہفتے میری نکل جائے، اگلا جمعہ پڑھانے کی نوبت ہی نہ آئے. اور پھر میرا رب مجھے کھڑا کر کے اگر یہ پوچھے کہ تو نے غیبت کیوں کی تھی، اس کا جواب میرے پاس تو میں تو ایک جھڑکی بھی برداشت نہیں کر سکتا، ایک جھڑکی بھی.
میرے اندر سکت نہیں ہے. شاید آپ لوگ باہمت ہو تو کسی اپنے نیک عمل پر آپ کو ناز ہو تو ہو. میں تو صرف رحمت کا طالب, صرف ایک قیدی بنا کر رب کے سامنے پیش کر دیا جائے اور معافی مل جائے, بہت اعلیٰ بات ہے. فرمایا بہت مشکل کام ہے, غیبت سے بچیں اور کسی کو تانا نہ دیں, عیب چھپائیں, لوگوں کے عیب چھپائیں, یہ کام نہ کریں. التی تطلع علی الافئدہ, پھر فرمایا انہا علیہم مؤصدہ, یہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. بند, آگ بند کیسی کی جائے گی؟ فرمایا کہ آگ میں ڈال کر اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے, نکلنے کی ان کو ہمت ہے, نکلنے کی ہمت نہیں ہوگی. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ, شعلے کتنے بڑے ہوں گے, آگ کے شعلے کتنے ہوں گے. یہاں موٹی لکڑی ہو, اس کا شعلہ ذرا یہ بڑا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب دیگیں پکاتے ہیں لوگ تو شعلہ اس کا بڑا ہوتا ہے, کتنا بڑا ہوگا. میرے رب نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری جہنم کے شعلے کتنے بڑے ہوں گے. فرمایا فی عمد ممددہ, ایک ایک شعلہ لمبا لمبا ستون ہوگا, لمبے ستونوں میں بند کر دیے جائیں گے لوگ. اور گناہ کون سا چل رہا ہے؟ غیبت اور منہ پر تانا دینا. تانا دینا, میں تیرے باپ کو جانتا ہوں, تیرا باپ ایسا تھا. میں تیری ماں کو جانتا ہوں, تیری ماں ایسی تھی. میں تیرے بھائی کو جانتا ہوں, تیرا بھائی ایسا تھا. مجھے بتائیں یہ زبان کی لذت ہمیں کہاں ڈالے گی, یہ کہاں ہمیں پھینک دے گی؟ انا للہ و انا الیہ, ایسے لگتا ہے زندگی ہماری ختم ہو گئی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے پریشان کر رکھا ہے, سوائے معافی کے اور کوئی راستہ. اے میرے پروردگار, ہم بہت خطا کار. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا جب میں پڑھتا ہوں, کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, سلام پھیرتے کئی دعائیں پڑھتے, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, اور اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اور ایک دعا حضور علیہ السلام کی یہ تھی, اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. آپ بتائیں حضور اللہ اکبر کتنی محبت سے کہتے ہوں گے, پھر سبحانک اللہم کتنی محبت سے پڑھتے ہوں گے, پھر سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا کیا انداز ہوگا, پھر قل هو اللہ اور دوسری صورتیں کس انداز سے اخلاص سے پڑھتے ہوں گے, اور رکوع اور سجدے کی تسبیحات سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی کیسے پڑھتے ہوں گے, سجدے لمبے لمبے رب تعالی کے سامنے. لیکن جب سلام پھیرتے تو کیا کہتے؟ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. میرے پروردگار جیسے تو نے اپنی خود اپنی تعریف کی ہے, میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.